الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما ثم أما بعد. عزیز بھائیوں، بہنوں اور پیارے بچوں، آخری آیتوں میں، سورہ فجر کی آخری آیتوں میں ان لوگوں کے حالات بیان ہیں جو اخروی زندگی میں اپنی دنیاوی زندگی کے اعمال کی وجہ سے ناری ہوتے ہیں یا نوری، یعنی جنتی یا جہنمی ہو چکے ہیں. بلکہ تذکرہ آ گیا تھا ان لوگوں کی جو جہنم کا انتخاب کر چکے تھے، ان کے ساتھ کیا ہوا. اب یہ آیت ان لوگوں کا احوال بیان فرمانے کے لیے ہے کہ جو دنیا میں اللہ رب العزت کی بندگی میں اپنے عمر اور زندگی کھپا چکے ہیں. یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے مطمئن نفس، اے یقین کرنے والا نفس، ایمان والا نفس. اب وقت آ گیا ہے، اب مطمئن ہے کس چیز پر یہ نفس؟ زندگی کے دائرے میں اس بات پر مطمئن ہے کہ اللہ کا ہر حکم میرے لیے سعادت ہے اور میں اس پر چلوں گا، اسی پر مطمئن ہے. قرآن کریم کا ہر فرمان مجسر آنکھوں پر یقین، ایمان اور عمل سارے کرتا رہوں گا. یہ ایک بات. اللہ نے رزق روزی مقدر جتنے بھی بنا دی، جتنے مقرر مقدر کر دی، اسی پر چلنے کی کوشش کرتا ہے، جائز محنت کے ساتھ. حرام پر نظر اور ہاتھ نہیں دوڑاتا. یہ ہے نفس مطمئنہ. اسے پتا ہے کہ ہاتھ بڑھا دوں گا حرام کی طرف تو گرفت ہوگی، تو گرفت سے بچنے کے لیے بہترین طریقہ یہی ہے کہ قانون کی رعایت کرو. اس ذات کے قانون جو ایک ایک لمحے کی ہمارے اعمال کے بڑے بڑے اجر سے ہمیں نوازتا ہے. چھوٹی چھوٹی باتیں وہاں اللہ کی بارگاہ میں بہت اہم نتائج کی بنیاد بن کر خیر بن جاتے ہیں. یہ ہے نفس مطمئنہ. اور نفس مطمئنہ یہ ہے کہ وہ آخرت کے لیے تیار ہے، اور آخرت کے لیے تیار ہونا یہی ہے کہ اعمال صالحہ پر مگن رہنا اور اعمال سیئہ سے اپنے آپ کو دور رکھنا. یہی بھی تو تقوی کا تقاضا ہے. تو نفس مطمئنہ کی یہی معمولات ہوں گی. اب دنیا کی زندگی جس نے پائی
کتنی لمبی چوڑی زندگی، مختصر زندگی، چاہے جو ہے جیسا بھی ہے، شعور سے لے کر اللہ کی بندگی کا آغاز، اور جب تک زندہ ہے اللہ کی بندگی میں لگے رہنا، یہ ہے دائرہ حیات۔ اب اس میں جب انسان آ جاتا ہے، یہیں سے پھر اسے بے دخل ہونا بھی پڑے گا اس کی مرضی کے خلاف۔ وہ تھوڑی ہم میں سے کوئی اپنی مرضی سے دنیا میں آیا ہے، تو طے ہے، حقیقت ہے۔ کسی بھی انسان سے آپ پوچھ لیں، اس کا کس کے گھر میں پیدا ہونا اللہ کی مرضی سے ہے، نہ اس انسان کی اپنی مرضی، نہ اس کے کنبے اور فیملی اور والدین کی مرضی۔ اب جب لائے گئے بغیر مرضی کے، تو یاد رکھنا تمہیں یہاں سے لے جایا جائے گا، یہاں سے جاؤ گے نہیں، لے جائے جاؤ۔ اس لیے جب وقت آ جاتا ہے تو اس سے اللہ کی طرف سے بلاوا آتا ہے، فرشتے کرام ان سے یہی کہیں گے کہ ایتھا النفس المطمئنہ، وہ نفس جس نے اللہ کی ہر بات پر یقین کیا اور آخرت کی تیاری میں رہے، ارجعی، اب وقت آ گیا ہے کہ لوٹ جا اپنے رب کی طرف، اس حالت میں کہ رب سے خوشنود اور راضی، اپنے کیے پر بھی راضی اور اللہ کے عطا سے بھی راضی۔ اور ان سے کہا جائے گا فادخلی فی عبادی، اللہ فرماتے ہیں اس سے میرے ان نیک بندوں کے صف میں شامل ہو جا، ان نیک بندوں کی گروپ میں شامل ہو جا جو عبادی، میرے بندگی کرنے والے لوگ ہیں۔ عبد، عباد، بندگی کرنے والا، انبیاء، صلحاء، نیک لوگ، ان لوگوں کے ساتھ رہو، ان لوگوں کے ساتھ رہو، ان لوگوں کی رفاقت اختیار کرو، اور ان کی رفاقت کے دائرے میں اپنی زندگی کے ایام اور فرصتیں گزارو، اور وادخلی جنتی، اور میری جنت میں داخل ہو جاؤ، جنت میں مقام پاؤ۔ اور جو زندگی اور زندگی کا دائرہ ہے، اس کے لیے اللہ نے یہی قانون بنا دیا ہے کہ یہ زندگی آخرت کے لیے ہے، اور یہ زندگی ملی ہے انسان کو، یہ زندگی اس سے چھین لی جائے گی۔ تو اس شرط پر اس کو یہاں بیدار ہونا چاہیے کہ یہ دن آئے گا۔ اب اگر نیک ہے تو اس کی یہی فرمایا جائے گا کہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اور پھر اسے یہ کہا جائے گا کہ میرے ان بندوں کے گروپ میں شامل ہو جاؤ جن سے میں راضی ہوں، اور پھر ان کے ساتھ مل کر فادخلی جنتی، جنت تمہارا آخری ٹھکانہ ہوگا۔ تو سورہ کے آخری آیتوں میں دو طبقات کا تذکرہ ہے، ماننے والوں کا اور منکرین کا۔ ان کے لیے بھی یہی فرمایا گیا کہ ان کو جہنم کے بدترین عذابوں میں مبتلا کیا جائے گا، اور اہل ایمان کو اطمینان اور اعتماد اور عزت و شرف کے ساتھ اخروی سفر پر بھیجا جائے گا، اور اس کا ٹھکانہ جنت ہوگا۔ ان باتوں پر آج کی نشست کا اختتام ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت ان لمحات اور معروضات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہماری نیکیوں میں حساب فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔